وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا، مبوّأ صدقٍ سچا ٹھکانہ، یعنی یہ صدقٍ سچے کو کہا جاتا ہے اور اچھے کو بھی کہا جاتا ہے، تو یہاں مراد ہے اچھا ٹھکانہ۔ اچھا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی بنی اسرائیل کو فرعون کے غرق کرنے کے بعد مصر میں بھی ٹھکانہ دیا، اور آگے ان کی نسلوں کو پھر قوم عمالقہ پر فتح عطا فرمائی۔ یہ بات ہم پہلے کئی بار سن چکے ہیں، تفسیر میں پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں تو انہوں نے جہاد نہیں کیا، منع کر دیا تھا جہاد کرنے سے، لیکن بنی اسرائیل کی جو اگلی نسل تھی اس میں پیغمبر، ایک نئے پیغمبر تھے، ان کی قیادت میں انہوں نے پھر ارض شام میں قوم عمالقہ پر حملہ کیا اور اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ تو شام بھی بڑی زرخیز زمین ہے، مصر بھی بڑی زرخیز زمین ہے، تو مصر بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا اور شام بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ مطلب ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو فرعون کے غرق کرنے کے بعد بہترین ٹھکانہ دیا، بہترین جگہ عطا کی ہم نے ان کو، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ رزق بھی ہم نے ان کو دیا۔ شام، آپ ترکی جاتے ہیں نا تو شام کا بارڈر بھی وہاں لگتا ہے، تو میں گیا ہوں ترکی کے اس شہر تک، اس کا نام بھی میرے ذہن میں نہیں ہے، جس سے شام کا بارڈر ٹچ ہوتا ہے، تو وہاں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی ایک برکت والی جگہ ہے۔ شام کی ہوائیں آتی ہیں وہاں پہ، وہاں پھل آتے ہیں، تو زیتون، انجیر، یہ سارے اچھے جو پاکیزہ پھل ہیں اور بڑی اچھی مقدار میں اور بڑی اچھی کوالٹی میں وہاں پیدا ہوتے ہیں ارض شام میں۔ وہاں کی ہوا بھی بہت ہی یعنی صحت کے لیے اچھی ہوا ہے، تو اس لیے شام کو بھی برکت والی زمین کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو اچھا ٹھکانہ دیا اور پاکیزہ روزی ہم نے ان کو عطا کی۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، بس انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا۔ یعنی بنی اسرائیل میں جو باطل لوگ پیدا ہوئے، جو گمراہ لوگ پیدا ہوئے، وہ جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ صحیح علم آنے کے باوجود گمراہ ہوئے اور اختلاف کیا انہوں نے۔ یہ بتانے کے لیے کہ ضد اور ہٹ دھرمی میں ایک ہوتا ہے انسان کے پاس علم نہیں ہوتا اس لیے وہ اختلاف کرتا ہے۔ پہلے تو میں اختلاف کا مطلب بتا دوں۔ دیکھیں ہمارے ہاں جب بھی کوئی کہتا ہے نا یہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، تو آپس میں اختلاف کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے غلط ہیں۔ تو یہ خوب سمجھ لیں، جب بھی دو آدمی کہیں لڑائی کر رہے ہوں گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دونوں غلط ہوں، بلکہ عین ممکن ہے ایک ظلم کر رہا ہو اور دوسرا ظلم کا دفاع کر رہا ہو۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں، اتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، سب غلط ہیں۔ بھائی ہو سکتا ہے ان میں ایک ٹھیک ہو، اور جو حق سے انحراف کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ تو جو ٹھیک ہے نا اس کو اختلاف کرنے والا نہیں کہا جائے گا، جو حق سے خروج کر رہا ہے اسے کہا جائے گا کہ یہ اختلاف کرنے والا ہے۔ تو اب قرآن جو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جو اختلاف کیا، کیا مطلب؟ جو صحیح لوگ تھے نا، جو صحیح مذہب پہ تھے، ان سے جنہوں نے اختلاف کیا وہ اختلاف علم کے باوجود تھا، یعنی ان کو پتا تھا کہ ہم غلط ہیں پھر بھی اختلاف کر رہے تھے۔ تو آج بھی مسلمانوں میں ایسا ہی ہے، جو صحیح اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے وہ صدیوں سے اسی طرح چلا آ رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور پھر آگے ان کے شاگرد، ان کا جو عقیدہ تھا جو کتابوں میں محفوظ ہے، جس کو العقیدۃ الطحاویہ کہا جاتا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی جو فقہ حنفی کے ایک بڑے امام سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے آج سے تقریباً 1100-1200 سال پہلے جو صحابہ تابعین کے عقائد تھے، یعنی وہ عقائد تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے شاگردوں کے، امام ابو یوسف، امام محمد کے تھے، لیکن وہ امام ابو حنیفہ کے اس لیے تھے کہ وہ صحابہ کے تھے، تابعین کے تھے۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان عقائد کو جمع کر دیا، اور پھر تمام مسلم امہ نے، جو بھی اہل سنت والجماعت تھے، سب نے اس کو مانا، تبھی وہ ساری دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں تھا۔ تو وہ امام احمد بن حنبل، امام شافعی، ان کے جو فالوورز ہیں، کیونکہ وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے عقائد تھے، تو اس دور میں جتنے بھی گمراہ فرقے تھے وہ ان عقائد میں سے بہت سے عقیدوں کو غلط قرار دیتے تھے۔ ان میں بہت سارے عقائد تھے جن سے وہ اب تک اختلاف کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کے جو بیسک عقائد تھے وہ العقیدہ طحاویہ میں آج بھی سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں، مصر میں، پوری دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں وہ، اور سب اس کو مانتے ہیں کہ بھئی یہی اہل سنت کے عقائد ہیں۔ لیکن
ان عقائد سے بہت سے لوگوں نے اختلاف کیا ہے اور وہ مختلف فرقوں میں بٹے ہیں. روافض ہیں اور بہت سارے فرقے، معتزلی تھے، جہمیہ تھے، کچھ تو ختم ہی ہو گئے اختلاف کر کے، کچھ ابھی تک چلے آ رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ پوری مسلم امہ جو ہے یہ شیعہ سنی فرقوں میں ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی ہے اور دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. یوں کہا جائے گا کہ جو صحیح چیز جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی، جس پر قرآن و سنت سے بے شمار دلائل قائم تھے، علم تھا اس کے، یعنی علم سے وہ عقیدے لکھے گئے تھے، وہ جہالت اور اندھی تقلید کی بیس پہ نہیں لکھے گئے تھے، تو وہ علم کی بیس پہ لکھے گئے تھے. تو اب جو اس سے اختلاف کرے گا تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اختلاف کر رہا ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ جو صحیح راستے پر ہے وہ دوسرے سے اختلاف کر رہا ہے. بھائی وہ تو صحیح، اس کا جو اختلاف ہے وہ تو حق کو بیان کرنے کے لیے. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے جس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور جب بھی دو بندے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یہ سارے اختلاف کر رہے ہیں، اب نیا فرقہ بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو سارے اختلاف ہیں، یہ تو اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو ہم اب نیا فرقہ بناتے ہیں. تو آپ جب نیا فرقہ بنا رہے ہو تو آپ بھی تو ایک اختلاف ہی کر رہے ہو نا. تو ایک پوائنٹ کی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ جو فقہائے کرام کا فروعی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، یہ یہاں مراد نہیں ہے. رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، زور سے آمین کہنی ہے آہستہ آمین کہنی ہے، یہ اختلاف نہیں ہے، یہ علمی اختلاف ہے. یہ علم کے بعد اختلاف ہوتا ہے، یعنی علم کی روشنی میں اختلاف ہوتا ہے. یہ صحابہ کرام میں بھی موجود تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کو برا نہیں سمجھا. اس پر میں کئی بار پہلے دلائل قرآن و سنت سے دے چکا ہوں، اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اختلاف سے وہ اختلاف مراد ہے جو حق آپ جان بوجھ کر ضد اور ہٹ دھرمی میں، اپنی شہرت کی لالچ میں، یا لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، یا لوگوں سے پیسے کھا رہے ہیں، آپ جان بوجھ کر ایک اجماعی راستہ قرآن و سنت سے طے شدہ راستہ چلا آ رہا ہے، آپ اس سے شذوذ اختیار کرتے ہیں، اس سے ہٹتے ہیں. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار. جو مسلمانوں کی جماعت جو چلی آ رہی ہے نا، اس سے جو بھی شذوذ کرے گا، شذوذ کا مطلب نکلے گا، تو قیامت کے دن بھی اللہ اس کو مسلمانوں سے نکال کے جہنم میں ڈالیں گے. لیکن اب چالاکی کیا کرتے ہیں فرقہ پرست لوگ کہ عامت المسلمین سے الگ ہوتے ہیں اور اس الگ ہونے والی جماعت کا نام بڑا خوشنما رکھ دیتے ہیں. مثال کے طور پر اسی کا نام جماعت المسلمین رکھ دیا، تو لوگ پھر اس نام سے دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں. تو اختلاف کا مطلب خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اختلاف کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو حق کو چھوڑ رہا ہے. دوسری بات یہ، اس سے فروعی اختلاف جو مسائل کا اختلاف ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے. تیسری بات کہ جو صدیوں سے جو چلا آ رہا ہے نا وہی صحیح ہوتا ہے، قرآن و سنت کے اس پہ دلائل قائم ہوتے ہیں، اور غلط بھی اسی کو قرار دیا جائے گا جو اس سے ہٹ کے چل رہا ہو. تو یہ بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا تھا. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. ایک جنتی ہوگا، باقی 72 کے 72 اس میں جہنمی ہوں گے. اور ایک جنتی ہوگا، وہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ تھے. تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا جو پورا گروہ چلا آ رہا ہے، تابعین نے صحابہ کو فالو کیا، پھر تبع تابعین نے تابعین کو فالو کیا. تو وہ جو سیٹ اپ چلا آ رہا ہے اسی سیٹ اپ کو ماننے والے صحیح ہوں گے، اور اس سے جو ہٹے گا، بہت سے لوگ ہٹیں گے تو وہ سارے